سب سے پہلے آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا حکومت ٹیکس کلیکشن معیشت کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکی، عوام کے سڑکوں پر آنے اور جمہوریت کو خطرہ ہے۔ خواجہ آصف بولے مہنگائی کا طوفان یہاں نہیں رکے گا، عمران خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، جرأت ہے تو اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے عمران خان استعفیٰ دیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان آپ کے ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے، آپ کریز چھوڑ دیں۔ عوام سڑکوں پہ آئیں گے، آج بھی تنگ ہیں، یہ اور تنگ لوگ ہو رہے ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ عوام جب سڑکوں پر آ گئے تو پھر ملک میں جمہوریت خطرے میں ہوگی۔ اگر جرأت ہے تو اس ناکامی کا اعتراف کریں جو دو سال میں انہوں نے پاکستان کا مقدر کر دیا ہے، اس کا اعتراف کریں اور اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دیں۔ پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چن لے۔ آپ کو اس ملک نے کرکٹ کا کیپٹن بنایا، آپ کو اس ملک نے عزت دی، چلو اپنی ضد میں جیسے بھی بنے وزیر اعظم بھی بن گئے، اب اس ملک پہ رحم کرو۔ یہ نہیں چلتا تو عزت کے ساتھ ریٹائرڈ ہرٹ ہو جاؤ۔ اب عمران خان صاحب آپ کے ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے، کریز چھوڑیں، اس ملک کو تباہ نہ کریں۔ دوسری جانب معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے۔ قیمتیں عالمی منڈی کے مطابق طے کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اب بھی خطے میں سب سے کم ہیں۔ پیٹرول کی قیمت بھارت میں 180 روپے، جاپان 196، بنگلہ دیش 174 اور چین میں 138 روپے ہے۔ حکومت نے مشکل وقت میں مشکل فیصلہ لیا جو ملکی معیشت کے لیے ضروری تھا۔ پیٹرول عالمی منڈی میں سستا ہوا تو عوام کو ریلیف بھی دیا، مہنگا ہوا تو قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ عمران خان کی حکومت عوام پر اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ آپ نے 74 روپے میں پیٹرول خریدا، لیکن اب پچھلے ایک مہینے میں پوری دنیا میں 42% پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر گئی ہیں، جو اس کے جو سودے ہو رہے ہیں۔ حکومت نے صرف 23% پیٹرولیم کی جو پرائسز اوپر کی ہیں، 42 کی نسبت 23%، 34 روپے پر لیٹر کی سجیشن تھی جو نہیں مانی گئی۔ 174 روپے پر لیٹر پاکستانی روپیوں میں بنگلہ دیش بیچ رہا ہے۔ انڈیا 180 روپے پر پاکستانی جو ہے روپیز کے حساب سے پر لیٹر 180 روپے اپنے شہریوں کو بیچ رہا ہے۔ اس حساب سے بھی ریجن میں سستا ترین کو 10، 20، 30 روپے سستا نہیں ہے، 70 سے 80 روپے سستا پیٹرول بنگلہ دیش اور انڈیا کی نسبت پاکستان آج بھی بیچ رہا ہے۔ حکومت نے آپ کے ساتھ ٹرانسپیرنسی رکھی، جب پرائس بہت نیچے گئی تو اس کو نیچے کیا گیا، اس لیے نہیں روکا گیا کہ کل کو اوپر کرنی پڑے گی، پولیٹیکل مسئلہ نہیں آئی۔ ابھی اوپر گئی ہے تو اوپر جائے گی، اور آئندہ بھی جو بھی چیز ہوگی آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ رکھی جائے گی۔ اور ابھی تازہ اپڈیٹ یہ ہے، پاور ڈویژن اعلامیے کے مطابق ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقے لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار۔ ملک بھر کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے سیف الرحمان سے۔ جی سیف، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پاور ڈویژن کی طرف سے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے عوام کی سہولت کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ 10 جو سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیاں ہیں کہ الیکٹرک کے علاوہ، ان میں جون سا بھی جو ایسا علاقہ جہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے کورونا کے باعث، وہاں پر بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور اگرچہ وہاں پر فیڈرز پر نقصانات بہت زیادہ بھی ہوں تب بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اور اس سلسلے میں جتنی بھی ڈسکوز ہیں ان کے کنٹرول رومز اور سینٹرل کنٹرول روم سے براہ راست اس کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک میں جو بجلی ترسیلی نظام ہے، جو کچھ سال قبل 18,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کی ترسیل نہیں کر سکتا تھا، اس کی جو صلاحیت ہے 26,000 میگا واٹ تک بڑھائی گئی ہے، اور 22,000 کو کامیابی کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے ترسیل کیا گیا ہے بجلی کو۔ جی اور سیف الرحمان، کراچی کی صورتحال سے متعلق بھی آگاہ کیجیے گا، کراچی پر بھی اس پہ اپلیکیبل ہوگا، اپلائی کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو پاور ڈویژن کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، چونکہ کہ الیکٹرک ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، اگرچہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن اوورال کنٹرول چونکہ کہ الیکٹرک کے پاس ہے، اس حوالے سے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تاہم ذاتی طور پر پاور ڈویژن اس کو ایک ریکویسٹ کر سکتی ہے۔ باقی نیپرا کی طرف سے جو صورتحال ہے کہ الیکٹرک میں، وہ بھی ابھی تک نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سیف الرحمان، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔
एक बार फिर आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। इस पर वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि अभी नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं ये लोग। करप्शन, पैनामा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स, लाहौर में बीमार और लंदन की वॉक का दिफा कर लेते हैं। हमसे तो 25 रुपए तक का दिफा नहीं हो रहा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया। रज़ा रब्बानी ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 27 से 66% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे का 1 जुलाई से पहले ऐलान किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ओगरा की बजाय वजारत ख़जाना ने किया। वजारत ख़जाना ने कीमतों में इजाफे का फैसला IMF की मुशावरत से किया। आपको अपडेट करें, रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा है कि तेल की कीमत भी बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य IMF कंट्रोल कर रहा है। और ये भी कहा उन्होंने कि बैनुल-अक़वामी तेल कंपनियों का गठजोड़ बतौर माफिया काम कर रहा है। वफाकी वजीर उमर अयूब का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मजबूरी है। 41.5 रुपए के बजाय सिर्फ 24.5 रुपए का इजाफा किया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी बरे सगीर में सबसे कम हैं। भारत में 180, बांग्लादेश में 174 और चीन में पेट्रोल 137 रुपए फी लीटर है। जबकि साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक का कहना है कि क्या बतौर पाकिस्तानी शहरी हम जान सकते हैं कि $25 बैरल पर तेल की दरामद किसने बंद की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि क्या हम जान सकते हैं कि तेल की दरामद $34 बैरल पहुंचने पर किसने खोली। उन्होंने कहा कि जिन्होंने $24 बैरल पर तेल की ज़ख़ीराअंदोज़ी की वो इस वक्त माल बना रहे हैं। माफिया जीत गया और आवाम मुतासर हो रही। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर 47 रुपए टैक्स वसूली, 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 44 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। बताया गया है कि हुकूमत 1 लीटर डीजल पर 51 रुपए टैक्स वसूल कर रही है। कीमत में 6 रुपए 20 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, भारत ने अगले हफ्ते से करतारपुर राहदारी खोलने की पाकिस्तान की पेशकश मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए आर्जी तौर पर सरहद के पार आमदोरफ्त मुअत्तल है। पाकिस्तान ने 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इस मुतालिक भारत को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर करतारपुर राहदारी खोलने के लिए तैयार है। हुकूमत ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के 6 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वजारतों में बलूचिस्तान के 6% मुलाजमत कोटे पर अमल दरामद की हिदायत की है। अरशद वहीद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। मजीद क्या हिदायत दी गई हैं वज़ीर आज़म की जानिब से? अरशद जी बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म इमरान खान के जो सेक्रेटरी हैं आजम खान, उनकी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लेटर भेजा गया है कि तमाम मिनिस्ट्रीज और डिवीजन को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो 30 दिन के अंदर जितने भी वफाकी वजारतें हैं, डिवीजन्स हैं और मुतल्लिका इदारे हैं, उनमें खाली जो असामियाँ हैं उनकी तफसील 30 दिन के अंदर फ्राहम करें, ताकि 6% जो कोटा है, BNP मेंगल ने जो एक मुतालबा किया हुआ है कि उस पर 6% बलूचिस्तान के कोटे पे अमल दरामद किया जाए, तो इन खाली असामियों पे 6% कोटे पे अमल दरामद के लिए हिदायत जारी की गई हैं, ताकि इन खाली असामियों पे BNP मेंगल के मुतालबे के मुताबिक इसमें बलूचिस्तान को 6% कोटे पे उनके लोगों को भर्ती किया जा सके। जी अरशद वहीद चौधरी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को टेलीफोन किया है और बिलावल भुट्टो जरदारी और अख्तर मेंगल के दरमियान बजट के मामले में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने 18वीं आईनी तरमीम पर हमलों के मामले पर भी गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो और अख्तर मेंगल ने NFC अवार्ड के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू की है और ये भी इस बात सामने आई है कि बिलावल भुट्टो और अख्तर मेंगल के दरमियान अगले हफ्ते APC बुलाने के हवाले से भी मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि PTIMF बजट आवाम दुश्मन है, हम इसे किसी सूरत नहीं मान सकते। हुकूमत की नाअहली की वजह से आज कोरोना हर जगह फैल चुका है। 18वीं आईनी तरमीम पर तनकीद करके इमरान खान दस्तूर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को अपनी नाअहली का आवाम को हिसाब देना होगा।
اسلام آباد میں وفاقی وزیر عمر ایوب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پیش کی اکنامک سروے میں بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں، اور یہ تھا جون اور اگست 2014 کے درمیان، اس وقت جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ تقریباً 75 روپے سے انکریز زیادہ کر کے تو 108 روپے پہ کی گئی تھی، جو کہ 31% کا اضافہ ایک مہینے میں تھا. وہاں پہ وہ ٹیکس کی کمائی زیادہ تر اسی سے کر رہے تھے. بین الاقوامی منڈیوں میں اتنی زیادہ اس وقت قیمتیں نہیں بڑھی تھیں. اس وقت میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ندیم بابر صاحب میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے. جو فیکٹ اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں یہ پچھلے 46 دنوں میں پیٹرول کی قیمت 112% زیادہ ہوئی ہے، 112%. اور ہم نے جو زیادہ پیٹرول کی پرائس یا پاکستان کی بڑھی ہے وہ تقریباً 25% کے قریب ہے. تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ جس وقت قیمتیں کم ہو رہی تھیں اس وقت بھی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا گیا، اور اس وقت بھی پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے محنت کشوں کو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس وقت بھی تحفظ دے رہے ہیں، اور وہ پرائس انکریز نہیں دی گئی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ ایشیا میں پاکستان جو تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہماری پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سب سے کم ہیں. یہ وہ چند حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت اور روپے کی ویلیو جو ہے اس کی وجہ سے یہ پرائسز بڑھی ہیں. ندیم بابر صاحب میں آپ سے تماس کروں گا کہ آپ جو ہیں حقائق وہ سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کیجیے گا. اور خواتین و حضرات میں یہ بھی بات کروں گا جب ندیم بابر صاحب بات ختم کریں گے تو 2-3 اور حقائق جو ہیں فیکٹس وہ آپ کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. بہت شکریہ. آخر میں ندیم بابر صاحب کے اس بریفنگ کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ہم لوگ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. ہمارا مقابلہ مافیاز اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہے، ان کو بھی ہم لوگ بے نقاب کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہمیشہ بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے. کوئی بھی کاسٹ ہو ان کا یہ ایمان ہے. ابھی بھی ہم لوگ ان کی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا میسج ہے کہ عوام کو یہ میسج آپ کے توسط سے جانا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویلفیئر، ان کا فائدہ، عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھ بھال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے دل میں سب سے اولین ترجیح ہے. بہت شکریہ. ندیم بابر صاحب آپ ابھی پلیز کور کیجیے گا. شکریہ عمر بھائی. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. میں 4 یا 5 حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد جیسے عمر بھائی نے کہا یہ 1-2 باتیں کریں گے. اس کے بعد جتنی دیر آپ جتنے سوال کرنا چاہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، آج ہفتے کا دن ہے، جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 مئی کو پی ایس او نے $21 بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا. آپ سب کو معلوم ہے، سب ساتھیوں کو، کہ جو پرائس ہماری سیٹ ہوتی ہے وہ پی ایس او کی سارے مہینے کی ایوریج جو ہے اس کی بیسس پہ سیٹ ہوتی ہے. $21.07 یہ پی ایس او کی موٹر گیسولین پیٹرول کی پر پرائز پرچیزنگ کموڈٹی کی پرائس تھی. 28 مئی کو یہ بڑھ کے $31.27 ہو چکی تھی، اور 20 جون کو یہ $44.54 تھی. سو ان سمجھ لیں آپ کوئی مہینے 1.5 کے پیریڈ میں یہ تقریباً 112% جیسے عمر بھائی نے کہا بڑھ چکی. 20 جون کا جو ان کو کارگو تھا جو لاسٹ ہمیں ریسیو ہو چکا ہے، ابھی 2 اور کارگوز ہیں، ایک اس وقت برتھ ہو رہا ہے اور ایک ابھی اور آنا ہے 2 دن بعد. یہ 10 دن باقی ہے، اس کے کارگوز کی ڈیٹیل ابھی آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں ابھی نہیں میں اینڈ پہ بتا دوں گا. نہیں پیٹرول کی بات بتا رہا ہوں، پیٹرول کی اینڈ پہ آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں گا.
20 जून का जो कार्गो था उसका रेट $44.54 था। अब अगर आप इसको देखें कि इस दौरानिए में इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डबल से ज़्यादा बढ़ी हैं, और जो हमारा कानून है कि जो एवरेज प्राइस है वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है और आगे चलता है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीज़ल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। तो मैं आपको इस तनाज़र में बताता चलूँ कि इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपये है पर लीटर पेट्रोल की, चाइना में 137 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, इंडोनेशिया में 108 रुपये है, फ़िलीपींस में 153 रुपये है, थाईलैंड में 159 रुपये और जापान में 196 रुपये है। सो जैसे उमर भाई ने पहले भी कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा क्लियर मैंडेट है कि जो रिडक्शन होगी वो पास ऑन करो कंज्यूमर को, जो इंक्रीज़ होगा वो पास ऑन करो, कोई होल्ड बैक नहीं करना। आपको मालूम है GST को 17% पे फिक्स कर दिया गया हुआ है, PDL पे कैप लगा हुआ है। सो इसीलिए जैसे जैसे प्राइस गिरती गई वो पास ऑन होती गई। अब मैं आपको जो गिरी है प्राइस और जो इस वक्त इंक्रीज़ हुई है उन दोनों का कंपैरिजन भी दे देता हूँ। 28 फरवरी को कोविड का मामला शुरू होने से पहले 28 फरवरी को पेट्रोल की प्राइस थी 116 रुपये 60 पैसे और डीज़ल की प्राइस थी 127 रुपये 26 पैसे। 1 जून को जो आखिरी प्राइस रिडक्शन हुई कल वाली अनाउंसमेंट से पहले, पेट्रोल की प्राइस 42 रुपये गिराई जा चुकी थी, डीज़ल की प्राइस 47 रुपये गिराई जा चुकी थी। अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जो इंक्रीज़ है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपये इंक्रीज़ अभी भी 17 रुपये लेसर है फरवरी के मुकाबले में, और डीज़ल में अभी भी 21 रुपये। वो भी मैं अभी अपनी फ़ाइल से निकाल के आपको बता देता हूँ। जी मैं अभी फ़ाइल से निकाल के वो भी दे दूँगा। नहीं देखें, आप एक नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये यार देखें मैंने आपको कहा ना, बाद में जितने सवाल आपने पूछने ना हम सब सवालों का जितने मेरी इल्तिमास होगा कि आप जरा बात कर लें। फिर अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो मैं आपको चीज़ें बता नहीं सकूंगा। जितने आपके सवाल होंगे सब सवालों का जवाब देंगे, बेफिक्र रहें जी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं कि जी कहा जाता है कि जी इंडिया से कंपैरिजन ना करें जी, बांग्लादेश से कंपैरिजन ना करें जी, हमारी परचेजिंग पावर कम है। इंडिया और बांग्लादेश हमसे डबल प्राइस तेल की चार्ज कर रहा है, और इसीलिए चूँकि हमारी परचेजिंग पावर कम है, हालांकि उनकी परचेजिंग पावर हमसे डबल नहीं है, इसीलिए कम प्राइस चार्ज की जा रही है जितनी कम हो सकती है। इसके बाद एक सवाल जो पिछले 24 घंटे में बार बार उठ रहा है वो ये कि जी ये 26 तारीख को क्यों अनाउंस कर दी गई, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। और ये जो आपने आखिरी कार्गो की बात की, आखिरी कार्गो जो परसों लगना है, अगर हम आज का एक्सचेंज रेट लगा के उस कार्गो को प्राइस करें तो हमारी कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि 31.5 और 32 रुपये के दरमियान प्राइस इंक्रीज़ बन रहा है 1 तारीख को। हम ये 31 से 32 रुपये प्राइस इंक्रीज़ पेट्रोल का नहीं करना चाहते थे। सो हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि अगर ये प्राइस इंक्रीज़ 30 तारीख की रात को हुआ, 1 को इफ़ेक्टिव हुआ, तो ये 31.5 से 32 रुपये का इंक्रीज़ बन रहा है। मैंने आपको बता दिया 40% तो स्ट्रेट इंक्रीज़ प्राइस में ऑयल का मैंने आपको इस महीने का बता दिया, पेट्रोल का। सो प्राइम मिनिस्टर ने हमें हिदायत दी कि क्या तरीका हो सकता है कि इसको कुछ कम किया जा सके, जितना भी कम किया जा सके। तो हमने फिर उसमें कहा कि चूँकि टैक्सेस तो फिक्स हो गए हुए हैं, तो इसका एक हल ये है कि इसको 30 दिन की बजाय इसको 35 दिन पर स्प्रेड कर दिया जाए और उससे इसे रिड्यूस किया जाए, जो इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया।
اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی او ایم سیز ہیں ان کو جولائی میں بھی، چونکہ وہ 31 سے 32 روپے پرائز نہیں ملے گی، ان کو جولائی میں بھی ہر لیٹر پہ کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا، معمولی لیکن ہوگا۔ سو یہ اگر کسی دوست کا خیال ہے کہ جی 5 دن پہلے ہم نے اناؤنس کر کے تو گھٹنے ٹیک دیے، تو یہ کیلکولیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ان 35 دنوں میں بھی او ایم سیز کو نقصان ہوگا، اتنا نہیں ہوگا جتنا جون میں ہوا، اور اس کا نیٹ بینیفٹ بھی کنزیومر کو ہی ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو کل کی اناؤنسمنٹ تو نہیں، لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے اس پہ بار بار ڈبیٹ ہو رہی ہے، 3-4 پروگراموں پہ میں بھی جا چکا ہوں، عمر بھائی بھی جا چکے ہیں، کہ جی یہ جو شارٹیج آئی اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ۔ میں ان پہ 3-4 آپ کو باتیں بتا دوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ او ایم سیز جن کی لائسنس کنڈیشن ہے کہ انہوں نے 21 دن کا تیل کا سٹاک رکھنا ہے، تقریباً سب او ایم سیز کے پاس 21 دن کا سٹاک نہیں تھا۔ 1-2 کے پاس 15 دن، 17 دن، 18 دن کا تھا، زیادہ تر کا کسی کے پاس 8 تھا، کسی کے پاس 10 تھا، کسی کے پاس 12 تھا، 1-2 اس سے بھی کم تھی۔ پی ایس او کا 18 دن تھا۔ اب ہم نے اس چیز کو جانچتے ہوئے نہ صرف اوگرا کو جو ریگولیٹر ہے، جو لائسنس ایشو کرتا ہے، اس کو بار بار ہم کہتے رہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نوٹسز دیں، ان کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں، لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ایس او کو کہا کہ چونکہ ان کے سٹاکس کم ہیں، آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ اس گیپ کو آپ فل کر سکیں۔ سو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے جون کے مقابلے میں کووڈ پیریڈ کی بات نہیں کر رہا، جون 2019 کے مقابلے میں پی ایس او اس وقت 15% مارکیٹ شیئر گین کر چکا ہے، وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باقی کمپنیوں نے اپنے مارکیٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا۔ سو ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے، تقریباً 78% زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے۔ اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں گا۔ جب تک اوگرا کو سٹرینتھن کر کے انفورسمنٹ کیپیبلٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو، جب تک ہم یہ نہ کریں، یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا 21 دن کا سٹور نہیں رکھا ہوا۔ سو ہم اوگرا کے رولز اور پروسیجرز، اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے، لیکن ان کو اس کی ویئر ودال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی۔ اس وقت تقریباً 9000 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں ملک میں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیبل سے تیل بیچتے ہیں، تقریباً 9000۔ اس کے علاوہ کم از کم 1500 یا اس سے بھی زیادہ انلیگل پمپس ہیں جن کا کسی او ایم سی سے معاہدہ نہیں ہے۔ سو ان پہ بھی کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے، کیونکہ یا مجھے مکمل کر لینے دیں پھر میں جواب دے دوں گا۔ دیکھیں، ایک پی ایس او کا پمپ ہے بالفرض، وہ اسے ڈی لائسنس کر دیتا کہ اب میں نے تمہیں مال نہیں دینا، لیگلی اس پمپ کو بند ہو جانا چاہیے جب تک وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ اپنا اگریمنٹ نہیں کرتا۔ سو اس طرح کے پمپس ہیں۔ سو ان 2 چیزوں کی موجودگی میں جو ہو رہا تھا، اور ہم دونوں نے یہ پروگرامز پہ بھی پچھلے 10 دن میں کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے، اور جو اوگرا کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کی، وہ یہ کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت چڑھ چکی تھی اور ادھر پرائس کم تھی، تو کچھ لوگ انلیگل سٹوریجز کر رہے تھے، جس میں اس طرح کے پمپس بھی شامل ہیں۔ مہینے کے شروع کے چند دنوں میں ہمیں او ایم سیز کے ڈیپوز پہ بھی نظر آیا کہ ان کے ڈیپوز میں سٹاک موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سارے پمپوں کو اتنی تواتر سے سپلائی نہیں رکھی ہوئی، اسی لیے کمیٹیوں نے چھاپے بھی مارے۔ اب یہ چیزیں ہم نے ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہے کہ آئندہ سے کبھی یہ نہ ہو سکے۔
تو اس میں جیسے میں نے کہا قانون میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے, رولز میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے, جو انلیگل اسٹیشن اگر آپریٹ کر رہا ہے اس کو بھی بند کروانا ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں, تاکہ یہ آئندہ سے کبھی اس طرح کا کام نہ ہو سکے. کیونکہ یہ تو زیادتی ہے کہ جب مارکیٹ کی پرائس گرے اور حکومت وہ کنزیومر کو پاس آن کرنا چاہے تو جو او ایم سی یا پمپ ہے جس کو ایک سٹاک مینٹین کرنا ہے وہ اپنا سٹاک کم کر کے اپنا نقصان کم کرے, اور جب پرائز بڑھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے. یہ غیر مناسب ہے. پرائم منسٹر اس پہ بہت کلیئر ہے, ہم اس پہ بہت کلیئر ہیں, اور اس کو ہم نے انفورس کروانا. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوگرا نے کچھ نوٹسز بھی دیے, کچھ جرمانے بھی کیے, لیکن وہ جرمانے ناکافی ہیں ہمارے ذہن میں, پی نٹس ہیں, اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا.